نحمده ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن وقال في مقام آخر قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا صدق اللہ العظیم۔ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ ہر جمعے کے دن بعد نماز مغرب مجلس ذکر کے بعد مجلس ذکر کے دوران ہمارا عقائد کا درس ہوتا ہے، اور الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت زیادہ احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مسلمانوں کے گھروں کے اندر پیدا فرمایا ہے۔ تھوڑا سے ادھر ہو جائیں، آگے آ جائیں کیونکہ جو میں آج بحث کرنے لگا ہوں یہ بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ ایمان کے حوالے سے ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مسلمانوں کے گھروں کے اندر پیدا فرمایا۔ عین ممکن تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عیسائیوں کے گھروں کے اندر پیدا کر دیتے، یہودیوں کے گھروں کے اندر پیدا کر دیتے، ہندو کے گھر کے اندر پیدا کر دیتے، تو بتائیے ہمارا کتنا علم ہے یا ہمارا کتنا احساس ہے کہ ہم تلاش حق کے لیے نکلتے۔ کتنے لوگ ہیں کہ وہ اپنے اس وجہ سے اپنے ایمان پر قائم ہیں، اس وجہ سے کہ ان کے والدین اس ایمان پر قائم ہیں۔ ہم اس وجہ سے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں کہ ہم بھی ہمارے جو والدین تھے، ہم اس لیے مسلمان ہیں کہ ہمارے والدین مسلمان تھے، ہر کوئی یہی کہتا ہے، لیکن اس وجہ سے ہم مسلمان نہیں ہیں کہ ہمارے والدین مسلمان ہیں، بلکہ اس وجہ سے مسلمان ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا، اور ہم اس لائق نہیں تھے کہ تلاش حق کے لیے نکل سکتے یا اپنا راستہ ڈھونڈ سکتے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کو پا سکتے۔ تو ہم اسی قابل تھے کہ ہمیں مسلمانوں کے گھروں کے اندر پیدا کیا جائے، وگرنہ کتنے لوگ ہیں جو یہودیوں کے گھروں کے اندر پیدا ہوتے ہیں، عیسائیوں کے گھروں کے اندر پیدا ہوتے ہیں، ہندوؤں کے گھروں کے اندر پیدا ہوتے ہیں، اور ان کی زندگی صرف اسی نام کے ساتھ گزر جاتی ہے کہ وہ ہندو ہیں، اس لیے کہ ان کے والدین ہندو تھے، ان کے والدین عیسائی تھے، ان کے والدین یہودی تھے، ان کے والدین کا جو مذہب ہوتا ہے وہ انہی کا مذہب ہے۔ لیکن ہمارا مذہب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بچہ جو بھی پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ ہر جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے، چاہے مسلمانوں کے گھروں کے اندر پیدا ہو یا یہ کفار کے گھر کے اندر پیدا ہو، تو وہ مسلمان ہی پیدا ہوتا ہے۔ اس کے جو والدین ہوتے ہیں اس کو یہودی بنا دیتے ہیں یا عیسائی بنا دیتے ہیں، یعنی اس کو اپنا مذہب والا بنا دیتے ہیں۔ تو یہ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک دینی نسبت عطا کی ہے کہ دین سیکھنے کے لیے ہم علماء کے پاس جاتے ہیں، اپنے بچوں کو مدارس میں بھیجتے ہیں، اور مساجد میں علماء کے ساتھ ہمارا تعلق واسطہ ہوتا ہے، مولوی صاحبان امام صاحبان کے ساتھ ہمارا تعلق واسطہ قائم رہتا ہے، جس کی وجہ سے ہمارا جو دین ہے اور ہمارے جو عقائد ہیں وہ بھی قائم رہتے ہیں۔ اگر ہم ان لوگوں سے دور ہو جائیں یا یہ چیزیں یعنی مساجد یا مدارس کا خاتمہ ہو جائے تو پھر بھی ہمارے لیے اپنے دین پر قائم رہنا بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ہمیں ایسے لوگوں کے اندر پیدا فرمایا کہ جو صحیح العقیدہ لوگ ہیں، یعنی اہل سنت والجماعت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نسبت عطا فرمائی، اہل سنت والجماعت کے ساتھ تعلق قائم فرمایا۔ اگر ہمارا تعلق کسی یعنی ہم سمجھتے تو اپنے آپ کو مسلمان، لیکن اہل سنت والجماعت کے ساتھ تعلق نہ ہوتا تو پھر ہم کیسے تلاش حق کر سکتے تھے؟ یہ عقائد کا سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے، اس لیے ضروری ہے کہ آنے والا جو وقت ہے ایک الحاد کا طوفان، بہت زیادہ ایک بڑا طوفان جو وہ آنے والا ہے، یہ نہ ہو کہ ہماری جو آنے والی نسلیں ہوں وہ بے دین بن جائیں۔ اس لیے جب ہم اپنے عقائد کو درست کریں گے تو اپنی اولادوں کے عقائد کو بھی درست کر سکیں گے۔ اگر
ہم اپنے عقائد کو ٹھیک کر سکیں گے، اپنے آپ کو دین پر قائم رکھ سکیں گے، خود دین سیکھ سکیں گے، تو اپنی اولاد کو بھی، آنے والی نسل کو بھی دین سکھا سکیں گے۔ ہمیں خود عقیدے کا پتہ نہیں ہے۔ اب اس دنیا کے اندر کئی لوگ ایسے ہیں جو خدا کا انکار کرتے ہیں۔ اگر میں مجلس میں صرف یہ سوال کر دوں کہ خدا کے وجود پر ہمارے پاس کیا دلیل ہے، تو شاید میرے سمیت ہی سب میں یعنی سکوت ہی ہے، ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ ہم خدا کے وجود کو ثابت کر سکیں۔ تو اس طرح کے بہت سارے سوالات خصوصاً ان لوگوں کا واسطہ بہت زیادہ پڑتا ہے جو سوشل میڈیا پہ ایکٹیو رہتے ہیں۔ سوشل میڈیا میں رہنے کی وجہ سے بے شمار یعنی مسلمانوں سے زیادہ کفار جو ہیں وہ زیادہ ایکٹیو ہیں، اور ان کا سوشل میڈیا استعمال کرنے کا جو بنیادی مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے ایمان کو چھن جانا۔ یعنی جس طرح ہم نے قرآن کریم کے اندر پناہ مانگتے ہیں من شر الوسواس الخناس، کہ اے اللہ تبارک و تعالی ہمیں وسوسہ ڈالنے والے خناس کے شر سے پناہ دے، من الجنتی والناس، وہ جنوں میں سے ہو، یعنی جن سے مراد یعنی شیاطین میں سے ہو، والناس یا لوگوں میں سے ہو، یعنی شیطان کے ذریعے ہمارے دلوں کے اندر وسوسہ خود سے پیدا ہو جائے، یا ایسے لوگوں کے ذریعے ہمارے دلوں کے اندر وسوسے پیدا ہو جائیں جو ہمیں گمراہ کرنے کے در پہ ہیں۔ یعنی اب کئی لوگ جو قرآن کا انکار کرتے ہیں، نماز کے انکار کرتے ہیں، حدیث کا انکار کرتے ہیں، اسی طرح اللہ کا انکار کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں، اور اپنے آپ کو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم ٹھیک ہیں، ایسے نہیں ہیں، بلکہ وہ سب سے پہلے جو کفر شک ہوتا ہے، یعنی انسان کو شک کے اندر مبتلا کرتے ہیں کہ تم کہتے ہو کہ حضرت آدم علیہ السلام یوں تھے، یا حضرت آدم علیہ السلام یوں تھے، تو بتاؤ حضرت آدم علیہ السلام کون سی زبان بولتے تھے، یا حضرت آدم علیہ السلام کا مذہب کیا تھا، یا حضرت آدم علیہ السلام کی فلاں چیز کیا تھی۔ تو اس طرح کے مختلف قسم کے سوالات کر کے جب مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ مجھے ان باتوں کے بارے میں علم نہیں ہے، تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جو مولوی ہمیں دین بتا رہا ہے وہ شاید ہمیں غلط بتا رہا ہے۔ پھر وہ خود جو ہے ڈھونڈتا ہے، اور علم نہ ہونے کی وجہ سے پھر وہ گمراہی کے اندر دھنستا چلا جاتا ہے، اتنا دھنس جاتا ہے کہ وہ مختلف یعنی کفر کے اندر وہ پڑھتا رہتا ہے، اور وہ خود بظاہر تو مسلمان نظر آ رہا ہوتا ہے، اس کے اعمال رہن سہن مسلمانوں والا ہوتا ہے، لیکن وہ اندر سے کافر ہو چکا ہوتا ہے اور اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ مسلمان جو ہے انسان صبح کے وقت مسلمان ہوگا اور شام کے وقت کافر ہو جائے گا، اور کافر یعنی رات گزارے گا وہ کافر ہونے کی صورت میں، اور صبح اٹھے گا تو وہ مسلمان اٹھے گا۔ تو اس طرح کے حالات لگتا ہے ایسا ہے کہ وہ چل رہے ہیں۔ ہمیں عقائد کا بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے، کیونکہ عقائد کی وجہ سے ہی ہماری نجات ہے۔ اگر عقائد درست ہوں گے تو کسی نہ کسی درجے میں یعنی اعمال کے اندر کمی کوتاہی میں اللہ ہمیں معاف کرے، کہ ہمیں یعنی امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں معاف کر دے گا۔ لیکن اگر عقائد کے اندر کسی قسم کی کوئی خرابی پیدا ہو گئی، یا عقائد ہمارے ٹھیک نہ ہوئے، تو اعمال کتنے بھی اچھے ہوئے تو وہ کسی کام کے نہیں ہوں گے۔ تو اسی وجہ سے عقائد کو سیکھیں، اور جو ریکارڈنگ کی جاتی ہے اس کو بار بار سنیں، خصوصاً ایمان کے حوالے سے، ختم نبوت کے حوالے سے، اور اسی طرح قرآن کے حوالے سے ہمیں ہر چیز کی معلومات ہونی چاہیے۔ یعنی یہ ایسی چیزیں ہیں کہ ان کے لیے کوئی کتابیں آپ پڑھیں تو وہ بھی اچھی بات ہے، لیکن آپ اگر اس طرح سیکھتے ہیں، سنتے ہیں، اپنے ذہن میں بات بٹھا لیتے ہیں، تو کوئی آپ سے اگر بات کرتا ہے تو پھر فوراً ہی آپ اس کا جواب دینا جانتے ہیں۔ اگر ویسے آپ سے کوئی بات کرے گا اور آپ کو علم نہیں ہوگا تو ظاہر ہے آپ کو خاموش ہونا پڑے گا، اور جب آپ خاموش ہوں گے تو وہ دوسرا یہ سمجھے گا کہ میں ٹھیک تھا، اسی وجہ سے یہ خاموش ہو گیا، اور اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، اور اس کی جو ایمانی بنیاد ہے وہ کمزور ہے۔ تو پھر اس کا اگلا وار یہ ہوتا ہے وہ مختلف قسم کے سوالات کرے گا، اور پھر ہم شک کے اندر پڑ جائیں گے، اور وہ شک جو ہے ہمیں گمراہی کی طرف لے جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمارے ایمان کو قائم رکھے، اور جتنے بھی فتنے برپا ہو رہے ہیں ان سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں بچا کر رکھے، ہماری آنے والی نسلوں کو ان فتنوں سے بچا کر رکھے۔ تو آج جو ہم عقیدہ پڑھیں گے، عقیدہ نمبر 61 اور عقیدہ نمبر 62۔ عقیدہ نمبر 61 امام طحاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَلَا نَخْرُجُ الْعَبْدَ مِنَ الْإِيمَانِ إِلَّا بِجُحُودِ مَا أَدْخَلَهُ فِيهِ۔ امام طحاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم کسی آدمی کو
ایمان سے خارج نہیں کرتے، یعنی کسی کو یہ تصور نہیں کرتے کہ فلاں آدمی جو ہے وہ ایمان سے خارج ہے، الا مگر بجحود ما ادخلہ فیہ، یعنی جن کی وجہ سے وہ ایمان کے اندر داخل ہوا ہے، اگر ان چیزوں کا وہ انکار کرتا ہے تو پھر کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے کہ اس پر لازمی فتویٰ لگے گا تو وہ کافر ہوگا، اگر فتویٰ نہیں لگے گا تو وہ کافر نہیں ہوگا۔ اگر جن چیزوں کی وجہ سے آدمی مسلمان کہلاتا ہے، جن چیزوں کی وجہ سے آدمی ایمان کے اندر داخل ہوتا ہے، انہی چیزوں میں سے اگر کسی چیز کا بھی وہ انکار کرتا ہے تو وہ خود بخود کافر ہو جاتا ہے، وہاں اس کو فتوی کی ضرورت نہیں پڑتی۔ فتوی کی ضرورت تب پڑتی ہے کہ جب وہ لوگوں کے ساتھ معاشرتی میل جول رکھتا ہے، جب وہ اس طرح کے اعمال کرتا ہے جس سے مسلمانوں کے یعنی اجتماعیت کو نقصان پہنچتا ہے، مسلمان معاشرے کو نقصان پہنچتا ہے، تو پھر اس پر جو ہے مفتیان کرام اس پر فتویٰ جاری کرتے ہیں کہ یہ آدمی کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے، تاکہ باقی جتنے لوگ ہیں وہ اس سے بچ کر رہیں اور معاملات میں اس سے بچ کر رہیں، اس کی باتوں کو سننے میں احتیاط کریں۔ تو اسی وجہ سے یعنی فتویٰ کی ضرورت تب پڑتی ہے جب اس کی ضرورت پڑے، یعنی لوگوں کو اس کی ضرورت پڑے تب اس پر فتویٰ لگتا ہے، ویسے اگر فتویٰ نہ بھی لگے تو پھر بھی آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو ایسی تمام چیزیں جن سے آدمی دائرہ اسلام کے اندر داخل ہوتا ہے، جس طرح کے کلمہ طیبہ کی وجہ سے آدمی داخل ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو وحدہ لا شریک ماننے کی وجہ سے آدمی مسلمان کہلاتا ہے، قرآن پر ایمان لانے کی وجہ سے، ختم نبوت پر ایمان لانے کی وجہ سے، نماز پر ایمان لانے کی وجہ سے، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان چیزوں پر ایمان لانے کی وجہ سے آدمی مسلمان ہوتا ہے۔ تو انہی میں سے اگر کسی ایک چیز کا بھی انکار کر دیا تو وہ آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اور پھر اس کی اسلام کے اندر کوئی جگہ نہیں ہوتی، اس کو اپنے ایمان کو جدت دینی ہوتی ہے اور دوبارہ اس نے اسلام لانا ہوتا ہے۔ اور اس کے آگے جو عقیدہ نمبر 62 ہے اس کے بارے میں امام طحاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، والایمان والاقرار باللسان والتصدیق بالجنان، یعنی وہ زبان کے ذریعے اقرار کرنا ہے اور دل کے ذریعے تصدیق کرنا ہے۔ ایمان جو ہے وہ امن سے ہے، اور امن کا معنی ہے بے خوف ہو جانا، یعنی جس علاقے میں امن قائم ہوتا ہے تو وہاں آدمی کو کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوتا، تو اس طرح یعنی امن سے ایمان مشتق ہے۔ یعنی ایمان کا معنی یہ ہے کہ بے خوف کر دینا، اور امن کا معنی بے خوف ہو جانا، یعنی بے خوف کر دینا یہ ایمان کا، اس کا لغوی ترجمہ یہ ہے کہ اب کسی کو بے خوف کر دینا، الایمان کسی کو بے خوف کر دینا۔ اور ویسے جو مشہور تعریف ایمان کی جاتی ہے، ایمان مجمل ہم پڑھتے ہیں، ایمان مفصل پڑھتے ہیں، تو وہ ایمانیات کا یعنی ایک خلاصہ ذکر کیا گیا ہے کہ اگر ان چیزوں پر ایمان لایا جائے تو یہ یعنی ایسی چیزیں ہیں جو ایمانیات سے تعلق رکھتی ہیں، ان میں سے اگر کسی چیز کا انکار کریں گے تو آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ جس طرح ایمان مجمل کے اندر ہم پڑھتے ہیں کہ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ، کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لاتا ہوں، اس کے جتنے بھی اسماء ہیں ان پر بھی ایمان لاتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی صفات ہیں ان پر بھی ایمان لاتا ہوں، کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے بھی احکامات ہیں ان کو میں دل و جان سے قبول کرتا ہوں۔ قبول کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو اپنی زندگی میں بھی لاتا ہوں، اور اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، اور زبان کے ذریعے اقرار بھی کرتا ہے اور دل کے ذریعے تصدیق بھی کرتا ہے۔ اور اسی طرح ایمان مفصل کے اندر ہم پڑھتے ہیں آمنت باللہ و ملائکتہ، کہ اللہ تعالیٰ پر میں ایمان لاتا ہوں، فرشتوں پر میں ایمان لاتا ہوں، و کتبہ، اور اس کی کتابوں پر ایمان لاتا ہوں، و رسولہ، اور اس کے رسولوں پر ایمان لاتا ہوں، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہوں، والبعث بعد الموت، اور موت کے بعد اٹھنے پر ایمان لاتا ہوں۔ تو یہ ساری چیزیں یہ ایمانیات ہیں، ان چیزوں پر عمل یعنی ان چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے، اور جو ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار کرتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ رہی یہ بات کہ ایمان میں اور اسلام میں کیا فرق ہوتا ہے۔ اسلام جو ہے وہ ظاہری صورت میں ہوتا ہے، اور ایمان کا جو تعلق ہوتا ہے وہ دل کے ساتھ ہوتا ہے۔ یعنی کوئی آدمی دل کے ساتھ یعنی تصدیق قلبی کر لیتا ہے، دل کے ساتھ ایمان لے آتا ہے، تو وہ آدمی مسلمان کہلاتا ہے۔ لیکن جب ضرورت پڑے یعنی
اس کے ایمان کے اظہار کی ضرورت پڑے تو ایمان کے اظہار کے لیے آدمی کو ایمان کی ضرورت یعنی اسلام کی ضرورت پڑتی ہے کہ جب مثال کے طور پر کوئی آدمی اس کے بارے میں الزام تراشی کرتا ہے کہ فلاں آدمی مسلمان نہیں ہے تو پھر اس کو بلایا جائے گا اور عدالت اس سے پوچھے گی ہاں تمہارے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ تم مسلمان نہیں ہو، تو پھر اب اس کے دل کی تصدیق جو ہوگی اس کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا کہ تمہارے دل کے اندر کیا ہے، بلکہ اس کو یہ کہا جائے گا کہ ہاں تم کلمہ پڑھتے ہو یا نہیں پڑھتے ہو، تو پھر وہ اپنی زبان پر جب کلمہ پڑھے گا تو وہ اقرار باللسان کرے گا، یعنی اقرار باللسان کرے گا تو یہ بوقت ضرورت اس کی جب ضرورت پڑے گی تو پھر اس موقع پر اس کا اظہار کرنا ضروری ہے۔ اگر موقع یعنی ضرورت نہیں ہے تو پھر ایمان جو ہے یہ اسلام جو ہے یہ بقدر ضرورت ہے، یعنی جب اس کی ضرورت پڑے گی تو پھر اس وقت اس پر یعنی اس کا اظہار کرنا یہ ضروری ہے۔ اگر ضرورت نہیں ہے تو پھر اگر کوئی اس کا اظہار نہیں بھی کرتا یعنی زبان سے کلمہ نہیں بھی پڑھتا تو پھر بھی وہ آدمی مسلمان ہی کہلائے گا۔ تو اسی وجہ سے جو ایمان ہے اس کا سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے، اور بعض لوگ اس میں یہ کہتے ہیں کہ ایمان کے ساتھ ساتھ جو ہے اعمال کا ہونا بھی ضروری ہے، یعنی جو آدمی اعمال نہیں کرتا تو وہ آدمی بھی یعنی اس کا بھی وہ مسلمان نہیں رہتا یا اس کا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ تو ایمان کا جو تعلق ہے وہ تصدیق قلبی کے ساتھ ہے، جب اس نے تصدیق قلبی کر لی تو وہ آدمی دائرہ اسلام کے اندر یعنی دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ پھر اگر وہ اعمال کرتا ہے تو اعمال اس کے ذمے جو ضروری ہیں وہ اس کے یعنی ایمان کو مزید تقویت دیتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی اعمال نہیں بھی کرتا تو اگر ایمان قائم ہے تو پھر بھی اہل سنت والجماعت اس کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ایک نہ ایک دن اس کو نجات ضرور مل جائے گی اس کے ایمان کی وجہ سے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس آدمی نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیا، اس نے ایک بار پڑھ لیا تو وہ جنت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو داخل کریں گے، وہ جنت کے اندر ضرور جائے گا۔ یعنی زندگی کے اندر ایک دفعہ زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس کا زندگی کے اندر ایک دفعہ زبان سے اقرار کرنا یہ ضروری ہے۔ یعنی اگر کوئی آدمی ایک دفعہ بھی اس کا اقرار نہیں کرتا، پوری زندگی اس نے زبان سے کلمہ کبھی نہیں پڑھا، تو پھر اس کے تصدیق قلبی پر فیصلہ نہیں ہوگا۔ پھر اس کی تصدیق قلبی کیا تھی، اس کے دل کے اندر کیا تھا، وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن شریعت کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ ظاہر پر ہی ہوتا ہے، یعنی شریعت اس کے ظاہر کو دیکھے گی کہ اس نے کبھی زندگی کلمہ نہیں پڑھا، جب سے وہ پیدا ہوا ہے اور کبھی اس کی زبان سے اقرار نہیں ہوا تو پھر اس کو شریعت جو ہے کافر ہی ڈکلیئر کرے گی، اس کو کافر ہی شمار کرے گی، کیونکہ شریعت کا جو بھی فیصلہ ہوتا ہے وہ اس کا تعلق باطن سے نہیں ہوتا، اس کا تعلق ظاہر سے ہوتا ہے، اور جو بھی قاضی یا عدالت فیصلہ کرتی ہے وہ ظاہر پر فیصلہ کرتی ہے، وہ باطن پر فیصلہ نہیں کرتی۔ تو اسی وجہ سے اہل سنت والجماعت ایسے آدمی کو دائرہ اسلام سے خارج ہی سمجھیں گے کہ جو اس کی واللہ عالم تصدیق قلبی ہے یا نہیں ہے، لیکن اس نے کبھی زندگی کلمہ نہیں پڑھا اور اس کی زبان سے کبھی اقرار نہیں ہوا، تو ایسا آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہوگا۔ اور بہرحال رہا تعلق اعمال کا، تو اعمال جو ہے وہ ایمان کی تقویت کے لیے ضروری ہیں کہ جتنے اعمال پختہ ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے ایمان کو اتنا ہی مضبوط کریں گے، جتنے اعمال کمزور ہوں گے تو اعمال کی کمزوری کی وجہ سے ہمارے ایمان کے اندر بھی کمزوری آئے گی، اور حتیٰ کہ پھر بعض اوقات یعنی ایسا موقع بھی آتا ہے کہ اعمال کی کمزوری کی وجہ سے، یعنی جب آدمی اعمال کے اندر کمزور ہوتا ہے تو ظاہر ہے اس کا جو دل ہوتا ہے وہ سیاہ ہوتا رہتا ہے، اور ایک نہ ایک دن ایسا آتا ہے کہ اس کا دل جو ہے وہ مکمل طور پر سیاہ ہو جاتا ہے اور آدمی کے دل پر مہر لگ جاتی ہے، پھر نہ ہدایت وہاں پر داخل ہوتی ہے اور نہ وہاں سے کچھ باہر چیز نکلتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسی چیزوں سے بچا کر رکھے کہ ہمارے دلوں پر اس طرح کی مہریں لگ جائیں کہ ہم اعمال سے دور ہو کر بیٹھ جائیں۔ تو اعمال جو ہے وہ ایمانی تقویت کے لیے ہوتے ہیں کہ ایمان ہمارا مضبوط ہوتا ہے، وگرنہ اگر کوئی آدمی ایمان لے آیا
اور ایمان لانے کے بعد اس نے کوئی عمل بھی نہیں کیا، تو ایسے آدمی کے بارے میں بھی اہل سنت والجماعت کا یہی عقیدہ ہے کہ ایسے آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ ضرور جنت کے اندر داخل فرمائیں گے، اگرچہ اس کے جو اعمال نہ کرنے کی وجہ سے جو اس کے گناہ صادر ہوئے ہیں ان کی سزا بھگتنے کے بعد۔ تو اللہ کی مرضی ہے کہ وہ بغیر اس کے اعمال کی بھی اس کو جنت کے اندر داخل کر دیں، اور ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اعمال کی جو سزا ہے وہ اس کو دیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کو آخر کے اندر جنت کے اندر داخل کریں۔ اسی طرح جس طرح میں نے بتایا کہ ایمان اور اسلام یعنی یہ ہوتے ایک ہی ہیں، یعنی اس میں کوئی فرق نہیں ہوتا، لیکن اگر فرق ہے تو وہ تھوڑا سا ہی فرق ہے کہ اسلام جو ہے اس کا تعلق ظاہر سے ہوتا ہے، اور ایمان کا جو تعلق ہے اس کا تعلق دل سے ہوتا ہے۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ بعض جو ہے دیہاتی لوگ آئے، انہوں نے کہا، قرآن کریم کے اندر ذکر ہے قالت الاعراب آمنا، کہ وہ دیہاتی آئے اور کہنے لگے کہ ہم ایمان لائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی نازل ہوئی کہ آپ ان کو کہہ دیجئے کہ قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، کہ تم یوں کہو کہ تم ایمان نہیں لائے، ولیکن قولوا اسلمنا، بلکہ یوں کہو کہ اسلمنا، کہ ہم نے اسلام قبول کیا ہے۔ اور اسلام ظاہر ہے، وہ ظاہر پر ہی فیصلے کرتا ہے، اور جو ان کی ظاہری صورت ہے یا ظاہری طور پر وہ مسلمان ہیں لیکن باطنی طور پر وہ کافر ہیں، تو یعنی جو منافق تھے ان کے بارے میں کہا گیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے ایمان کو سلامت رکھیں، اور ہمیں عقائد سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، عقائد سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آنے والی جو نسلیں ہیں ان تک یہ جو عقائد ہیں، یہ جو ہمارے عقائد اہل سنت والجماعت ہیں، یہ ان تک منتقل ہوتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔